السلام علیکم فرینڈز، اگر آپ کو بیان پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اصل میں آپ کو ایک تمثیل کے ذریعے سے بات واضح کر دوں۔ فرض کیجئے کہ آپ لاہور سے کراچی کا ارادہ کر کے ٹرین میں سوار ہو گئے۔ اب آپ کو معلوم ہے آپ کے گھر والے، آپ کی فیملی لاہور میں ہے، فلاں جگہ گھر ہے، یہ سب آپ کی یادداشت کے اندر ہے نا محفوظ۔ اور میں کراچی جا رہا ہوں، کس لیے جا رہا ہوں، یہ مقصد ہے، وہاں کوئی پرچیز کرنا ہے یا کسی سے ملنا ہے، یہ سارا آپ کے میموری کے اندر ہے۔ فرض کیجئے کہ اثناء سفر میں آپ نیچے بیٹھے، اوپر سے کوئی ٹرنک گرا آپ کے اوپر، اور اس صدمے کی وجہ سے آپ کی یادداشت زائل ہو گئی۔ یو ہیو لاسٹ یور میموری۔ اب آپ خلا میں ہیں، آپ کو کچھ معلوم نہیں میں کہاں سے چلا تھا، کون ہوں، کوئی میرا گھر بار ہے تو کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں، جا کہاں رہا ہوں، پتہ ہی نہیں کہاں جا رہا ہوں، کس لیے جا رہا ہوں، منزل کیا ہے، مقصد کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اب وہ اپنے دماغ کے اندر ایک ویکیوم لے کر، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اس طور سے کہ مجھ پر یہ کیفیت ایک مرتبہ بیتی ہے۔ میرا ایک کتابچہ ہے حساب کم و بیش، اس میں میں نے تفصیل سے اس کو لکھا ہے۔ سن 70 کے دسمبر میں جدے میں مجھ پر یہ کیفیت کئی گھنٹے تک طاری رہی ہے کہ آئی ہیڈ لاسٹ مائی میموری آل ٹوگیدر۔ اس کے خاص اسباب تھے، وہ اس وقت تفصیل میں جانے کی بات۔ تو جو الجھن مجھ پر تھی اس کا مجھے آج بھی اندازہ ہے کہ انسان کو کتنی الجھن ہوتی ہے، آپ کی میموری ختم ہو گئی، خلا میں ہے آپ، کچھ پتہ نہیں، پیچھے کا نہ آگے کا نہ سامنے کا نہ کچھ پتہ ہی نہیں۔ ہو یو آر، کہاں سے آپ آئے تھے اور کیا مقصد ہے، کہاں جانا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تو کتنی الجھن اس سے ہوگی، اتنی ہی الجھن ہوتی ہے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں دنیا میں ہم آئے تو ہیں، کہاں سے آئے پتہ نہیں، جا کہاں رہے پتہ نہیں، ہمارے سفر کا مقصد کیا کچھ پتہ نہیں۔ ہاں یہ کہ انسٹنکٹس ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا تو بھاگ دوڑ کرتے ہیں ادھر سے ادھر سے، کما کمو کے کچھ نہ کچھ جو ہے لا کے اپنا پیٹ بھرے۔ اپنے اندر سیکشول ارج ہے، شادی کی ہے، بیوی بچے ہیں، ان کی محبت کا اتنا جو ہے جذبہ ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ، ان کے لیے بھی یہ تو کر رہے ہیں، دن رات کی محنت ہے، مشقت ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سوال کہ ہم آئے کہاں سے، کون ہیں ہم، جا کہاں رہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، خلا۔ یہ تو میں نے چھوٹی مثال دی ہے آپ کو، اگر یہی آپ مثال ذرا بڑی کر کے ایک بڑے سمندری جہاز کے اوپر لگا دیں، سمندری جہاز میں کیا ہوتا ہے، ٹرین میں تو جو بیٹھا ہے وہ بس دیکھ رہا ہے ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم، اس کی یادداشت نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے گاڑی رکتی ہے، کچھ لوگ نیچے اتر جاتے ہیں، کچھ اوپر چڑھاتے ہیں، یہی ہم دیکھتے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، کچھ نئے پیدا ہو گئے اور کچھ جو ہے قبر کے اندر اتار دیے گئے، اللہ اللہ خیر سے گاڑی چل رہی۔ لیکن جہاز میں کیا ہے کہ وہاں سینما بھی ہے، کوئی کھیلنے کا گراؤنڈ بھی ہے، تو آدمی جو ہے اس کیفیت کے ساتھ بھی مشغول اور مصروف رہتا ہے، اس لیے وہ الجھن نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ الجھن اس لیے نہیں ہوتی کہ مشغول ہیں، لگے ہوئے اپنے روٹین کے اندر، صبح سے لے کے شام تک کا ایک روٹین ہے، وہ پورا کرنا ہے، اور اسی کا رات کو بھی تھک ہار کر جو ہے لیٹ جانا ہے، سو جانا ہے، پھر دوبارہ اٹھ کے پھر صبح کو روٹین شروع کرنا ہے۔ اس روٹین کی وجہ سے ہم پہ اوپر یہ کیفیت الجھن طاری نہیں ہوتی، ورنہ اگر آپ اس کو ذرا سا بھی اپنے اوپر طاری کریں اس مثال کے حوالے سے جو میں نے دی ہے، تو معلوم ہوگا کہ یہ کتنی بڑی الجھن ہے۔ یہ الجھن تھی جو گوتم بدھ کو ہو گئی تھی، یہ الجھن تھی کہ جو سلمان فارسی کو پیش آئی، یہ الجھن تھی کہ جس کی بنا پر سقراط نے زہر کا پیالہ اسی عدالت کے اندر سب کے سامنے جو ہے وہ اس کو پی لیا۔ یہ الجھنیں جو ہیں دنیا کی اکثر و بیشتر، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنی انٹینسٹی اس الجھن کی ہو جائے، جیسی میں نے 3 مثالیں دی ہیں، یہ تو کروڑوں میں کوئی ایک ہوگا بس۔ لیکن عام لوگوں کے اندر بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، یہ سوالات ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، ان کے سب کانشیس مائنڈ میں ہوتے ہیں، اگرچہ توجہ نہیں کرتے اس کی طرف، اپنی مصروفیات اپنی مشغولیتوں کے اندر وہ اتنے جو ہیں وہ گم رہتے ہیں، جیسا کہ کہا اقبال نے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، تو وہ در حقیقت آفاق میں گم شدگی کی وجہ سے نوٹ نہیں کرتا۔ اب نوٹ کیجئے، ان سوالوں کے جواب دنیا میں 2 طریقے سے دیے گئے۔ ایک طریقہ فلسفیانہ ہے، لوگوں نے غور کیا، سوچ بچار کیا، مشاہدات کیے، مشاہدات کو پھر اپنے جو بھی کمپیوٹر تھا اس سے پروسیس کیا، نتائج نکلے،
ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات ایسے ہوگی، ایسے بنی ہوگی، اس طریقے سے چل رہی ہے، یہ اس کا اینڈ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک ہے فلسفہ۔ دنیا بھر کے تمام فلسفی انہی مسائل کے بارے میں غور کرتے رہے، سوچتے رہے، اور جو ان میں سے زیادہ ذہین تھے انہوں نے پھر فلسفے مرتب کیے پورے اس نظام۔ یہ آئیڈیلزم ہے، یہ ریئلزم ہے، یہ پریگمیٹزم ہے، یہ لاجیکل اور پازیٹیوزم ہے۔ تو یہ سارے فلسفے جو ہیں کائے کے، یہ اسی غور و فکر، سوچ بچار کائنات کی حقیقت، وہ حقائق کے جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت سے باہر ہے، دور ہے۔ ہمارے حواس خمسہ ان چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے سکتے، یہ سائنس کا فیلڈ نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو فزکس کے مقابلے میں میٹا فزکس کہتے ہیں، یہ میٹا فزکس ہے۔ اس میں ہمارے یہ حواس خمسہ سے کچھ ہمیں رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے عقل کے گھوڑے دوڑانے پڑتے ہیں، تصورات کا گھوڑا دوڑانا پڑتا ہے۔ انسان جو ہے اپنے تخیلات، تصورات اور عقل کے گھوڑے دوڑا کر کوئی نتیجے نکالے اور وہ پیش کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ کسی فلسفی نے آج تک اس دعوے کے ساتھ بات نہیں کی کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یوں ہو اور ہو سکتا ہے کہ بات کچھ اور ہو۔ کوئی فلسفی 100% شور نہیں ہوتا۔ ہمارے سب سے بڑے فلسفی علامہ اقبال، اور ان کی فلسفے پر براہ راست کتاب تو ایک ہی ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، بارکت الارا کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ مجھے یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کچھ باتیں میں نے کہی ہیں وہ سب درست ہیں، 100% صحیح ہیں۔ میں نے سوچا ہے، میرے سامنے یہ باتیں آئی ہیں، ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ایک ایٹیچیوڈ برقرار رکھیں، حقیقت کی طرف سفر جاری رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر ان سے صحیح تر باتیں کہی جائیں جو باتیں میں نے کہی ہیں۔ اقبال کہہ رہا ہے یہ اتنا بڑا فلسفی، اتنا بڑا انٹلیکچوئل، لیکن یہ کہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میں یقین کے ساتھ یہ نہیں کہتا ہوں، یہ حرف آخر نہیں ہے۔ اس پہلو سے جان لیجئے کسی فلسفی نے یہ بات نہیں کہی کہ بس یہ الحق ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے۔ دوسرا جو سورس رہا ہے ان سوالات کے جوابات کا، وہ ہے انبیاء کرام کی طرف سے۔ کیا مانی؟ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے، ایک اسپیشل سورس آف نالج ہے وحی، جس کے ذریعے سے ہمیں ان سوالات کے جوابات ملے، اور ان کی بنیاد پر ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اور یہ الحق ہے، اس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں۔ دیکھیے اس کی مثال ذہن میں لے آئیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دعویٰ کسی دنیا کی کتاب میں ہے؟ کسی شک و شبہے کی گنجائش، یہ الحق۔ اور یہ اس لیے کہ یہ در حقیقت میری عقل کی تامکٹوئیاں نہیں ہے، یہ میری اپنی سوچ نہیں ہے، یہ میری طبع زاد شے نہیں ہے، یہ میرے اپنے غور و فکر کے نتائج نہیں ہیں، یہ وحی ہے جو مجھ پر کی گئی ہے، جو اس کا ایک اسپیشل سورس ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی بڑی پیاری مثال آتی ہے سورہ مریم میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ کے پاس تجرباتی علم ہے، آپ بڑے ہیں عمر میں مجھ سے، آپ کے بال جو ہیں وہ باپ کہہ سکتا ہے میرے بال جو ہیں دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں، تم میرے ہاتھوں کے پلے ہوئے ہو اور میرے ہاتھوں میں کھیلے ہوئے، آج تم مجھ سے کہتے کہ میں تمہاری پیروی کروں؟ یہ الٹی گنگا کیسے بہے گی؟ تمہیں میری پیروی کرنی چاہیے، میں بڑا ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، میں نے تمہیں پالا پوسا ہے۔ لیکن نہیں، دلیل جو ہے حضرت ابراہیم نے کیا دی، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک۔ ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، بس میری پیروی کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا، آپ کو راستہ دکھاؤں گا، سیدھا راستہ جو صراط مستقیم ہے اس کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یہ دعویٰ جو ہے یہ کیا ہے انبیاء کرام نے۔
اور اس دعوے کو تسلیم کر لینے والے مومن ہیں، وہ میں نے پہلے آپ کو بیان کر دیا کہ ایمان کے معنی تصدیق، ایمان باللہ، ایمان با کے ساتھ لام کے ساتھ، یہ دونوں معنی تصدیق نبیوں کی۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے، اب یہ ایک ہسٹری ہے بڑی لمبی، یہ نہ سمجھیے کہ صرف محمد الرسول اللہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو لمبا سلسلہ ہے۔ پہلا انسان بھی اللہ کا نبی تھا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے۔ آدم سے لے کر حضور تک ایک سلسلہ ہے، ایک لمبی چین ہے، اور اس چین میں جتنے لوگ بھی آئے ہیں انہوں نے ان بنیادی سوالات کے جو جواب دیے وہ وہی ہیں، متفق علیہ، بال برابر فرق نہیں۔ ان کی لائی ہوئی ہدایت میں فرق رہا ہے، شریعت میں فرق رہا ہے۔ دیکھو بھائی، نماز اس طرح پڑھو یا اس طرح پڑھو یا اس طرح پڑھو، روزہ ایسے رکھو یا ایسے رکھو یا ایسے رکھو۔ نماز کی جو شریعت موسوی میں شکل کچھ اور تھی، ہمارے ہاں کچھ اور ہے۔ روزے کے احکام شریعت موسوی میں کچھ اور تھے، ہمارے ہاں کچھ اور ہیں۔ شریعتوں میں فرق ہے، عمل میں فرق ہے، لیکن ایمان کے اعتبار سے جو باتیں بھی کہی ہیں وہ سب نے متفق علیہ کہی ہیں، ان کے سب جواب ایک ہی ہے، سب کا متفق علیہ۔ وہ جواب کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اختصار کے ساتھ، وہ اصطلاحاً تو بعد میں ہم نوٹ کریں گے، اس وقت ان سوالات کے جوابات سن لیجئے کہ وہ کیا ہے۔ نمبر 1، یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، یہ حادث ہے، فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کائنات کو ایک ہستی نے پیدا کیا ہے، یہ مخلوق ہے، اور وہ خالق، وہ خالق اپنی ذات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ لا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا مثل لہ ولا ضد لہ ولا ضد لہ، کوئی نہیں کسی اعتبار سے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے حقوق و اختیارات میں کوئی شریک ہے۔ اور وہ تمام صفات کمال، اچھی صفات جن کا تم تصور کر سکو، ان سے متصف ہے بتمام و کمال۔ حیات ایک صفت ہے، اعلی قدر ہے، لائف، تو وہ الحی ہے، الحی القیوم۔ قدرت، طاقت، وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قادر۔ علم، ہوا بکل شیء علیم، ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ الحکیم، جو بھی خیر بھلی شے جس کا بھی تم تصور کرو گے اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے، یہی اس کی صفات ہے اور اسماء ہے، اور وہ ہر ذوف سے، ہر عجز سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے پاک ہے، اعلی ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ ان تمام باتوں کو جمع کر کے ہم کہتے ہیں ایمان باللہ، توحید۔ نمبر 2، اس نے یہ کائنات بنائی اور اسی نے انسان کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے کہ جو وہ اس دنیا میں بسر کرتا ہے، وہ اس دنیا میں آمد سے بہت پہلے عالم ارواح میں پیدا کیا گیا تھا۔ الستو بربکم قالوا بلی، جبکہ ہم نے عہد ایک کیا تھا، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ اس وقت سے چلا آ رہا ہے یہ انسان، اگرچہ جسم نہیں تھا۔ ہاں، پھر عالم خلق میں ماں کے پیٹ میں جب وہ حیولہ تیار ہو گیا تو وہ اس کی روح جو ہے وہ لا کر اس کے ساتھ شامل کی گئی، اس سے یہ حیات عرضی کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ موت پر آ کر یہ پھر روح واپس جائے گی جہاں سے آئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو اللہ کے پاس سے آئی تھی، اللہ کی طرف لوٹ جائے گی، اور یہ جسم جہاں سے آیا تھا وہی مٹی سے آیا تھا، مٹی میں مل جائے گا۔ یہ جو ان دونوں کے درمیان وقفہ ہے یہ ایک امتحانی وقفہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے اس موت اور حیات کا یہ چکر اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے
کون ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا؟ اور دوبارہ موت کے بعد پھر ایک دن آئے گا کہ تم سب دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور اس وقفہ والی زندگی جو تھی تمہاری امتحانی زندگی، اس میں جو بھی عمل تم نے کیے تھے، جو بھی کمائی کی تھی، اس کا تمہیں حساب پیش کرنا ہوگا، جواب دہی کرنی ہوگی. You will have to face the grand accountability of the day of judgment. حساب کتاب ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جزا یا سزا کے فیصلے ہوں گے. یا جنت ہے وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا یہ کہ وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. یہ ہے ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان، معاد پر ایمان، کہ ہمیں لوٹ کر جانا ہے اللہ کے حضور میں، حساب کتاب ہونا ہے، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے. جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، دونوں واقعی ہیں. یہ کوئی صرف ڈھکوسلے نہیں ہیں، یہ صرف ذہنی تصورات نہیں ہیں، بلکہ حقیقت پر ہے. الجنت حق والنار حق، ایک طویل دعا جو حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ آپ نے بڑے ایک عجیب کیف کی کیفیت ہے، اس کو کبھی تہجد میں کبھی موقع ملے اور وہ دعا انسان اس وقت مانگے. انت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق والنبيون حق والقرآن حق. ان تمام چیزوں کا، ان کا برحق ہونے کا انسان جب اعتراف کرتا ہے، وہ رات کی تنہائی میں اللہ کے، جبکہ انسان کے اور بندے کے درمیان اس وقت کوئی شے حائل نہیں ہوتی. اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس وقت سمائے دنیا تک نزول فرما چکے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی طرف سے ندا ہو رہی ہوتی ہے کہ حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. یہ ایمان بالآخرہ یا معاد. اب آگے چلیے، اس دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالی نے کچھ چیزوں سے تو مسلح کر کے انسان کو بھیجا ہے. اس کو حواس خمسہ بھی دیے ہیں، عقل بھی دی ہے، یہ علم ہے. لیکن اس پر مزید اللہ تعالی نے یہ کرم فرمایا ہے کہ اپنے چنے ہوئے منتخب انسانوں کے پاس وحی کے ذریعے سے اپنی ہدایت نازل کی، اور انہیں مامور کیا اس پر کہ میرے بندوں تک یہ پیغام ہدایت پہنچا دو. زبان سے بھی پہنچاؤ، اپنے عمل سے اس کا نمونہ پیش کرو، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے. یہ آسانی ہے، جیسے میڈ ایزی سیریز ہوتی ہے نا امتحان کے لیے، یہ گویا کہ ہمارا جو اخروی امتحان ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاملہ میڈ ایزی کیا ہے کہ اگر نبی نہ آتے تو مشکل ہو جاتا. کتنے لوگ ہوتے، سلمان فارسی جیسے لوگ کتنے ہوں گے، اور حضرت لقمان جیسے لوگ کتنے ہوں گے جو اپنے عقل اور فطرت ہی کی رہنمائی میں حقائق تک پہنچ جائے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو رحمت قرار دیا، اور اس رحمت کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا، تمام جہان والوں کے لیے رحمت. یہ رحمت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کے یہ بندے جن کے پاس وحی کے ذریعے سے اللہ کی ہدایت آئی، انہوں نے اپنی زندگی اسی کام میں لگا دی. دن رات کی محنت اور مشقت، لوگوں کا اعراض، لوگوں کا انکار، لوگوں کا تمرد، لوگوں کی سرکشی، لوگوں کی طرف سے تکذیب، لوگوں کی طرف سے استہزاء، تمسخر، تعذیب، پرسیکیوشن، ٹارچر، سب برداشت کیا، لیکن اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے، پہنچاتے رہے، پہنچاتے رہے. ان میں ایک وہ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کی گواہی ہے کہ 950 برس تک پیغام پہنچاتے رہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اگرچہ قوم جو ہے کفر پر، انکار پر اڑی رہی. بہرحال ان کا کام کیا ہے، ان کے پاس وحی کے ذریعے سے جو پیغام آیا انہوں نے پہنچایا. جن لوگوں نے مانا وہ مومن قرار پائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں روح و ریحان و جنت نعیم ہے. جنہوں نے نہیں مانا پھر بھی، وہ پھر معلوم ہوا کہ ان میں خیر کا مادہ سرے سے ہے ہی نہیں، تو رسولوں کا انکار کرنے والوں کو ہلاک کر دیا گیا. قوم نوح ہلاک کر دی گئی، قوم عاد، قوم سمود ہلاک کر دی گئی، اس لیے کہ رسولوں کی آمد کے بعد بھی
یہ حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے، تو گویا کہ ان میں اب خیر کا سرے سے مادہ نہیں، تو یہ تو زمین کے اوپر کا گند ہے، کوڑا کرکٹ ہے۔ جیسے آپ کوڑا کرکٹ جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں، اسی طریقے سے ان کا کام یہی ہے کہ انہیں نسیہ منسیہ کر دیا جائے۔ پھر یہ کہ جو ہدایت ان کے پاس آئی تھی اسے کتابوں کی شکل میں جمع کر دیا، تاکہ وہ ان کے بعد ان کی امتوں کے پاس گائیڈ لائن کی حیثیت سے ہدایت کے لیے قرآن مجید ہدی للناس ہدی للمتقین، ایسے ہی تورات میں تھی تو فیہا ہدی و نور، ایسے ہی انجیل میں تھی تو فیہا ہدی و نور، یہ قرآن مجید خود کہتا ہے، تورات میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور اس میں ایک شے کا اضافہ کر لیجئے، اللہ کی ہدایت نبیوں کے پاس آئی ہے کچھ فرشتوں کے ذریعے سے، جن میں سب سے جو برگزیدہ فرشتے وہ حضرت جبرائیل ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ ایمان بالملائکہ، ایمان بالوحی، ایمان بالانبیاء اور رسل، ایمان بالکتب، ان 5 کو جمع کیجئے تو یہ ایمان بالرسالت بن گیا۔ ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالمعاد یا رسالت یا آخرت، ایمان بالرسالت جس کے اجزاء یہ ہے وہ جوابات کہ جو تمام انبیاء کرام نے دیے ہیں اس کائنات کے بارے میں۔ ضمنی طور پر 2 چیزیں اور نوٹ کر لیں۔ انہوں نے بتایا کہ انسان کے علم کے لیے جہاں تک حواس خمسہ ہیں مفید ہے، صحیح ہے، علم بالحواس، پھر عقل ہے، علم بالعقل، پھر علم بالوحی ہے، یہ 3rd سورس آف نالج ہے، اور یہ سب سے زیادہ قطعی ہے اور یقینی ہے۔ اسی طرح انسان کا جو میں نے عرض کیا تھا، انسان نرا حیوان نہیں ہے، اس میں اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، یہ ایک امتیازی شان ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، 2 مرتبہ قرآن مجید میں آیا، یہ حیوان نہیں ہے نرا، ہاں اس کے اندر حیوان بھی ہے، جس طرح کہ شیخ سعدی نے کہا ہے آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، یہ آدم زیادہ جو ہے یہ عجیب جو معجون ہے، یہ چونچوں کا مربع ہے، اس میں ایک حیوان بھی پورا موجود ہے، سارے اینیمل انسٹنکٹس ہمارے اندر موجود ہیں۔ گھوڑے کو چارہ چاہیے، کھانے کو چاہیے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے، پیٹ بھرنا ہوگا۔ جنسی جو بقائے نسل کے لیے حیوانات کے اندر ہے، انسانوں کے اندر بھی ہے۔ تھکان ہمیں بھی ہو جاتی جیسے انہیں ہو جاتی ہے، آرام ہمیں بھی چاہیے جیسے انہیں چاہیے۔ سارے اینیمل انسٹنکٹس، ہرڈ انسٹنکٹ بھی بہت سے حیوانات کے اندر ہے، بڑا منظم ان کا نظام ہوتا ہے۔ چیونٹیوں کا نظام دیکھ لیجئے اور شہد کی مکھیوں کا نظام دیکھ لیجئے، بڑا پولیٹیکل سسٹم ہے ان کا ایک نظام ہے۔ اور یہ جو ہاتھیوں کے غول ہوتے ہیں ان کا ایک نظام ہے، ان کا ایک قانون ہوتا ہے۔ تو ہم حیوان بھی ہیں لیکن نرے حیوان نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور پھر وہ مقام عطا کیا ہے کہ حضرت آدم کے سامنے تمام فرشتوں کو سجدہ کروا دیا۔ 6 مرتبہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے، تمام نے سجدہ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، کل کے کل نے، سب نے مل کر۔ یہ مقام ہے آدم کا، تو اپنے مقام کو پہچانو، تم نرے حیوان نہیں ہو۔ اسی طرح یہ خیر اور شر مستقل ویلیوز ہیں، ان کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کے اندر ودیت کیا ہوا ہے۔ مین نوز بائی ہز ویری نیچر دس از گڈ، دس از ایول، یہ بدی ہے، یہ اچھائی ہے، سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا، کون نہیں جانتا؟ انسان اپنی فطرت کے حوالے سے جانتا ہے۔ تو یہ نیکی اور بدی جو ہے یہ صرف تمہارے سوچنے سے نہیں بنی ہے، بلکہ یہ اقدار ہے مستقل، اور ان اقدار کے حوالے ہی سے محاسبہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے۔ یہ ہے ایمان۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مکمل فلسفہ ہے، فلسفے کی تمام شاخیں، میٹا فزکس وہ اس میں موجود، ایتھکس وہ اس میں موجود، سائیکالوجی وہ اس میں موجود، ایپسٹیمولوجی وہ اس میں موجود، ساری شاخیں موجود۔ تو ایمان در حقیقت ایک فلسفے کا نام ہے، لیکن یہ فلسفہ ہے حقیقی فلسفہ، یہ کائنات کے حقیقی راز ہیں، یہ اس کے وہ اصل حقائق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے، اس کے پیدا کرنے والے نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں بتائے ہیں، اور ان کی تصدیق کا، ان کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہماری آگے چلے گی، یہ ایمانیات ثلاثہ کی باہمی نسبت کیا ہے،
اور پھر ایمان کی جو سب سے اہم بحث ہے کہ اس کی دو قسمیں، ایک ہے قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان، اور اس میں پھر بڑا مارکت العرا مسئلہ ایک ہے کہ آیا عمل بھی ایمان کا حصہ ہے یا عمل جدا ہے، ایمان جدا ہے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعے میں گفتگو ہوگی۔ دورہ ترجمہ قرآن جو میں نے 1998 میں کیا تھا کراچی میں، اب ویڈیو